تفسیر زبور 23 عظیم چرواہا۔ سارے ادب میں زبور 23 کو غالباً سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، خواہ بالغ لوگ اسے گائیں یا سنڈے اسکول پروگرام میں اسے پڑھا جائے۔ اس میں ایک دائمی جاذبیت اور زندہ جاوید پیغام ہے۔ ایک بزرگ ماہر علم الہیات نے لکھا، مبارک ہے وہ دن جب زبور 23 نے جنم لیا۔ آیت 1۔ اس کی عالمگیر مقبولیت کے باوجود یہ زبور ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے جو یہ کہہ سکیں خداوند میرا چوپان ہے۔ یہ سچ ہے کہ اچھے چرواہے نے ہر ایک کے لیے جان دی، لیکن صرف وہی جو فی الحقیقت اسے ایمان سے قبول کرتے ہیں اس کی بھیڑیں ہیں۔ اس کا نجات بخش کام سب کے لیے کافی ہے، لیکن مؤثر یہ صرف انہی کے لیے ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ ہر چیز کا انحصار شخصی لفظ میرے پر ہے۔ جب تک وہ میرا چرواہا نہ ہو، باقی ماندہ زبور کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر وہ فی الحقیقت میرا ہے اور میں اس کا ہوں، تب مجھے اس میں ہر شے حاصل ہوگی۔ آیت 2۔ میرے بدن اور روح کے لیے خوراک کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ مجھے تازگی کے لیے بھی کمی نہ ہوگی، کیونکہ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ آیت 3۔ مجھے طاقت کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ مجھے اخلاقی رہنمائی کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ مثلاً ہم ایک شخص پر مسکراتے ہیں جو اس زبور کو پڑھتے ہوئے گھبرایا سا تھا اور جس نے اسے یوں پیش کیا، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے فکر نہ ہوگی۔ لیکن وہ غلط نہیں بلکہ بہت زیادہ درست تھا۔ وہ صحیح الفاظ تو بھول گیا، لیکن اس کے صحیح مفہوم کو سمجھ لیا۔ اگر خداوند ہمارا چوپان ہے تو ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت 4۔ اور ہمیں موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موت کے سایہ کی وادی میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہاں بھی وہ ہمارے ساتھ ہے۔ موت کا ڈنک گناہ ہے، یعنی گناہ جس کا اقرار نہ کیا ہو، اور وہ گناہ جو معاف نہ کیا گیا ہو، لیکن مسیح نے ایماندار کے لیے موت میں سے یہ ڈنک نکال دیا۔ اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے گناہ دور پھینک دیے ہیں۔ اب موت جو ہمارے لیے سب سے بڑا کام کر سکتی ہے، فی الحقیقت وہ سب سے بہتر کام ہے جو ہمارے لیے کیا جا سکتا ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں، اے موت، اے قبر، میں تیری قوت سے نہیں ڈرتا، قرض چکا دیا گیا ہے۔ مسیح پر ان تاریک اور خوفناک لمحات میں ہمارے گناہ لاد دیے گئے تھے۔ بے شک مسیحی بھی کسی حد تک موت سے منسلک دکھوں سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ عموماً ہمیں مرنے کا فضل نہیں ملتا جب تک کہ ہمیں اس کی ضرورت نہ ہو، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے لیے موت کا خوف ختم ہو گیا ہے، کیونکہ مرنے کا مطلب ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ رہیں گے۔ یہ کہیں بہتر ہے۔ مرنا نفع ہے۔ چرواہے کے عصا اور لاٹھی میں تسلی، تحفظ اور رہنمائی ہے۔ بوقت ضرورت وہ لاٹھی کو تنبیہ کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔
اکثر بھیڑوں کو وقتاً فوقتاً اس خدمت کی ضرورت ہے۔ آیت 5۔ اس دوران چرواہا ہمارے دشمنوں کے روبرو ہمارے لیے دسترخوان بچھاتا ہے۔ اس میز پر تمام روحانی نعمتیں سجی ہوئی ہیں جو اس نے اپنے قیمتی لہو سے ہمارے لیے خریدی ہیں۔ میز اس ہر ایک چیز کی تصویر پیش کرتی ہے جو مسیح میں ہماری ہے۔ دشمنوں کے گھیرے میں بھی ہم بڑے سکون اور تحفظ کے ساتھ ان برکتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے سروں کو تیل سے مسا کرتا ہے۔ چرواہے اپنی بھیڑوں کے سروں کو مسا کرتے ہیں تاکہ انہیں خراشوں اور زخموں سے سکون ملے۔ جب کاہنوں کو تیل سے مسا کیا جاتا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ انہیں ان کی خدمت کے لیے مسا کیا گیا۔ بادشاہ کو تیل سے مسا کرنے کا مطلب اس کی تاج پوشی تھا۔ جب ہم مسیح کو نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں تو ہمیں روح القدس سے مسا کیا جاتا ہے۔ یہ مسا ہمیں ضمانت دیتا ہے کہ خدا روح القدس ہمارے اندر تعلیم کی خدمت سر انجام دے گا۔ جب ہم مسیح میں حاصل کردہ فضل کی تمام برکتوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم شکر گزاری کے طور پر کہتے ہیں، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ خدا کی محبت کی کوئی حد نہیں، اس کے فضل کا کوئی پیمانہ نہیں، اس کی قدرت کی کوئی سرحد نہیں، کیونکہ مسیح میں اپنی لامحدود برکتوں میں سے وہ دیتا اور دیتا ہی رہتا ہے۔ آیت 6۔ بالآخر پرمسرت ابدیت کا بھید بیان کیا گیا ہے۔ ساری زندگی کے دوران خدا کی بھلائی اور رحمت ہمارے ساتھ رہتی ہے اور آخرکار ہم اپنی ابدی سکونت گاہ یعنی باپ کے گھر میں پہنچتے ہیں۔ آمین۔ تفسیر زبور 35۔ مدد کے لیے التجا۔ آیت 1 تا 3۔ داؤد خدا سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پورے طور پر مسلح کرے اور زبور نویس کے ان ظالم دشمنوں کا مقابلہ کرے جو پہلے اس کے دوست تھے۔ زبور نویس دیکھنا چاہتا ہے کہ خداوند ڈھال اور سپر کو تھام کر سرگرم عمل ہو جائے کہ وہ بھالا اٹھا کر مقابلہ کرے اور داؤد سے کہے، میں ان کا مقابلہ کروں گا اور تجھے نجات دوں گا۔ آیت 4 تا 6۔ یہ ان قاتلوں کے لیے ٹھیک ٹھیک انصاف ہوگا کہ وہ شرمندہ اور رسوا ہوں اور کہ ان کی شیطانی سازشیں ناکام ہو جائیں۔ یہ بالکل راست اقدام ہوگا کہ وہ بے کس اور بے بس ہو جائیں، جیسے ہوا کے آگے بھوسا ہوتا ہے، اور انہیں خداوند کا فرشتہ ہانکتا رہے۔ قبل از تجسم مسیح کے ظہور کا ایک روپ، یہ ان کے لیے درست سزا ہوگی کہ ان کی راہ اندھیری اور برف کی طرح پھسلنی ہو جائے اور خداوند کا فرشتہ ان کو رگیدتا جائے۔ آیت 7 تا 8۔ زبور نویس کے خلاف سازش کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی معقول وجہ نہیں تھی، کوئی سبب نہیں تھا کہ وہ اسے کسی جنگی جانور کی طرح پکڑنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اب خداوند ناگہان ان پر آ پڑے اور وہ اپنے ہی جال میں پھنس جائیں۔ آیت 9 تا 10۔ تب داؤد خداوند میں خوش ہوگا اور اس کی نجات کا جشن منائے گا۔ اس کا سارا تن من تسلیم کرے گا کہ خداوند کا کوئی ثانی نہیں، جو بے کس کو اس کے مخالفوں کی اعلیٰ قوتوں سے چھڑاتا اور مسکین کو غارت گر سے رہائی دلاتا ہے۔ آیت 11 تا 14۔ زبور نویس کی جذباتی کیفیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضرور
اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جو اس پر الزام لگا رہے ہیں کسی وقت اس کے دوست تھے۔ اب وہ اس پر ایسی باتوں کا الزام لگا رہے ہیں جن کا اسے کوئی علم نہیں۔ انہوں نے اس کی سب مہربانیوں کا نفرت سے صلہ دیا ہے۔ اس کے غم کی وجہ یہ ہے، جب یہ لوگ بیمار تھے تو داؤد نے دلی ہمدردی سے ان کے لیے غم کیا، یہاں تک کہ غم کی اس حالت میں بھی وہ کچھ کھا بھی نہ سکا۔ غم میں سر جھکائے وہ ان کے لیے مسلسل دعا کرتا رہا، جیسے کہ وہ اپنے قریبی دوست یا بھائی کے لیے کرتا ہو۔ اس کا غم اس قدر شدید تھا جیسے کوئی اپنی ماں کی موت پر غم کرتا ہو۔ آیت 15 تا 16۔ لیکن جب داؤد پر مصیبت آئی تو وہ نخرے دکھانے لگے، بلکہ وہ متحد ہو کر اس کے خلاف الزام لگانے لگے۔ وہ بازاری لوگوں کو لے آئے کہ اسے بدنام کریں اور مسلسل اسے جلی کٹی سنائیں۔ وہ بڑی شدت سے گستاخی کے ساتھ اس پر لعن طعن کرتے تھے اور نفرت سے اس پر دانت پیستے تھے۔ زبور نویس کا تجربہ ہمیں خداوند یسوع کی پینتوس پلاطس یا ہیرودیس کے سامنے پیشی کی یاد دلاتا ہے۔ اس کا خاص اطلاق اس پر ہوتا ہے جو اس نے اس وقت برداشت کیا۔ آیت 17 تا 18۔ خداوند کب تک اس ساری بے انصافی کو دیکھتا رہے گا اور کچھ نہیں کرے گا؟ اب وقت آ چکا ہے کہ اس معصوم کو اس کے دشمنوں کی بربادی سے بچایا جائے اور اس کی قیمتی جان کو ان انسانی شیروں سے چھڑایا جائے۔ آیت 19 تا 21۔ یہ کس قدر پریشان کن صورتحال ہوگی اگر داؤد کے دشمنوں کو بلا وجہ اس کے زوال پر فخر کرنے کا موقع مل جائے اور وہ اپنی ظاہری فتح پر چشمک زنی کریں۔ وہ امن پسند لوگ نہیں ہیں، وہ تو صرف ملک کے امن پسند لوگوں کے خلاف جھوٹے الزام لگانا چاہتے ہیں۔ جب کبھی وہ ہلکی سی لغزش دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، آہا، جیسا کہ ہم نے پہلے کہہ دیا تھا، تم نے اسے ثابت کر دکھایا۔ آیت 22 تا 25۔ لیکن اے خداوند، تو نے بھی دیکھ لیا، تو نے ساری پریشانی کو دیکھ لیا۔ اپنے آپ کو مجھ سے علیحدہ نہ رکھ، مجھ سے بہت زیادہ دور کھڑا نہ رہ۔ اب وقت ہے کہ تو جاگ کر میرے اور میرے راست موقف کے دفاع کے لیے فیصلہ کن اقدام کر۔ میری آرزو ہے کہ تو مجھے بری کرے، کیونکہ تو ہمیشہ راستی کے کام کرتا ہے۔ ان کی خواہش کو ناکام بنا دے، کیونکہ وہ میرے زوال پر فتح کا شادیانہ بجانا چاہتے ہیں۔ انہیں یہ موقع نہ دے کہ ان کی خواہش پوری ہو جائے اور وہ مجھے نگل جانے میں کامیاب ہو جائیں۔ آیت 26۔ اے خداوند، ایسا کر کہ جو میرے گرنے پر خوشی منانا چاہتے ہیں وہ کلی طور پر بے عزت ہو جائیں۔ جس گستاخانہ رویہ سے انہوں نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے انہیں ذلت و رسوائی سے ملبس کر۔ آیت 27 تا 28۔ لیکن وہ سب جو میری حتمی راستی کی امید رکھتے ہیں وہ خوشی سے للکاریں اور شاد ہوں۔ وہ اس بات کے گواہ ہوں کہ تو فی الحقیقت عظیم خدا ہے، کیونکہ تو نے اپنے پرستاروں کی فلاح میں بہت گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے، اور میری زبان بھی خاموش نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مسلسل تیرے انصاف کے متعلق بتاتی رہے گی کہ تو تعریف کے لائق ہے۔ آمین۔ تفسیر زبور 91۔ خدا ہماری پناہ۔ 1922 میں ایک 5 سالہ لڑکا قریب الموت تھا۔ گلے کی نالیوں کی تکلیف سے اس کے لیے سانس لینا بہت دشوار تھا۔ اس کی مسیحی ماں نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا تاکہ وہ اپنے بیٹے کے آخری سانس کا منظر نہ دیکھ سکے۔
عین اسی لمحہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ساتھ والے گاؤں سے اس کا دیور اندر داخل ہوا۔ اس نے بتایا، میں یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کو بچے کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، وہ صحت یاب ہوگا اور ایک دن خداوند اس کی روح کو بھی نجات دے گا۔ ماں گھبرا گئی اور اس گھبراہٹ میں بے اعتقادی بھی تھی۔ آپ کس بنا پر یہ کہہ رہے ہیں؟ تب اس نے بتایا کہ وہ گھر میں بیٹھا زبور 91 پڑھ رہا تھا کہ خدا واضح طور پر آخری 3 آیات کے ذریعے اس سے ہم کلام ہوا۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ وہ لڑکا میں تھا۔ اس رات خدا نے مجھے موت سے رہائی دی۔ اس نے 13 سال بعد میری روح کو نجات دی اور مجھے طویل زندگی سے آسودہ کیا۔ چنانچہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیوں زبور 91 کو میرا زبور کہتا ہوں۔ یہ مسیح کے متعلق زبور ہے۔ اس کی بنیادی تفسیر کا تعلق ہمارے عظیم خداوند یسوع سے ہے اور ہم اسی نقطۂ نظر سے اس کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے قیمتی وعدوں کا اپنی ذات پر بھی اطلاق کریں گے۔ آیت 1 تا 2۔ صرف یسوع ہی وہ واحد شخص ہے جو نمایاں طور پر حق تعالیٰ کے پردہ میں رہا اور جس نے قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کی۔ اس کی مانند کبھی کوئی زندگی نہ تھی۔ وہ حتمی اور مسلسل طور پر اپنے باپ خدا کی رفاقت میں رہا۔ اس نے اپنی مرضی سے کبھی کوئی کام نہ کیا اور اس نے صرف وہی کام کیے جو باپ کی مرضی کے مطابق تھے۔ گو وہ کامل خدا تھا، لیکن وہ کامل انسان بھی تھا، اور اس نے اس دنیا میں کلی طور پر خدا پر تکیہ کرتے ہوئے زندگی گزاری۔ بلا جھجک وہ اپنی آنکھیں اوپر اٹھا کر کہہ سکتا تھا، میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ آیت 3۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آیات 3 تا 13 میں روح القدس کی آواز سنائی دیتی ہے، جو خداوند یسوع کو بہت زیادہ تحفظ کی یقین دہانی کراتا ہے۔ کامل بھروسے کی زندگی کے باعث یہ تحفظ اس کا بکھرا تھا۔ اس تحفظ کی کیا ضمانتیں ہیں؟ پوشیدہ خطرات سے مخلصی۔ صیاد کے پھندے سے مراد دشمن کا بدی کا منصوبہ ہے جو بے خبر کو پھانس لیتا ہے۔ آیت 4۔ قادر مطلق میں پناہ۔ خدا کی گداز اور شخصی محبت اس مادہ پرندے کی مانند ہے جو اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے۔ خدا کی وفاداری میں تحفظ۔ اس کے وعدے یقینی ہیں۔ اس نے جو کچھ کہا ہے اسے پورا کرے گا۔ یہ ایماندار کی ڈھال اور سپر ہے۔ آیت 5۔ خوف سے آزادی۔ 4 طرح کے خطرات کا ذکر کیا گیا ہے جو عموماً خوف اور ڈر کا باعث بنتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں حملہ بہت زیادہ خوفناک ہوتا ہے کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ حملہ کہاں سے ہوا ہے۔ اڑنے والے تیر کو لغوی معنوں میں تصور کر لیں یا اسے علامتی طور پر شریروں کے بہتان اور الزام تراشیاں خیال کر لیں۔ آیت 6۔ وبا جو اندھیرے میں چلتی ہے کی بھی لغوی اور علامتی طور پر تشریح کی جا سکتی ہے۔ کئی طرح کی بیماریاں وہاں بڑھتی ہیں جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، اور اخلاقی برائی بھی تاریکی میں نشو نما پاتی ہے۔ ہلاکت جو دوپہر کو ویران کرتی ہے کی وضاحت نہیں کی گئی ہے، اسے ایسے ہی سمجھنا بہتر ہوگا۔ آیت 7 تا 8۔
قتل و غارت کے درمیان تحفظ۔ جہاں اجتماعی طور پر قتل و غارت ہو رہی ہے، خداوند کا محبوب وہاں بھی محفوظ ہوگا۔ جب شریروں کو سزا ملے گی تو وہ محض تماشائی ہوگا اور اسے کسی طرح سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ آیت 9 تا 10 مصیبت میں تحفظ کی یقین دہانی۔ چونکہ نجات دہندہ نے قادر مطلق کو اپنی سکونت اور پناہ گاہ بنایا، اس لیے اس پر کسی طرح کی آفت نہیں آئے گی اور کسی طرح کی وبا بھی اس کے نزدیک نہیں آئے گی۔ آیت 11 تا 12 فرشتوں کے حفاظتی دستہ کے ذریعے محافظت۔ یہ وہ حوالہ ہے جو ابلیس نے خداوند یسوع کے لیے اقتباس کیا جب وہ اسے آزماتے ہوئے ہیکل کے کنگرے سے اپنے آپ کو گرانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ لوکا باب 4 آیت 10 تا 11 یسوع نے ان آیات کے اپنے اوپر اطلاق کا انکار نہ کیا، لیکن اس نے اس بات سے انکار کیا کہ ان آیات کو خدا کو آزمانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خدا نے اسے نہ بتایا کہ وہ ہیکل پر سے چھلانگ لگا دے۔ اگر نجات دہندہ چھلانگ لگا دیتا تو وہ خدا کی مرضی کے خلاف عمل کرتا۔ آیت 13 شیر اور اژدہا پر فتح۔ یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں کہ ابلیس اس آیت تک پہنچنے سے قبل ٹھہر گیا۔ اگر وہ اس کا اقتباس کرتا تو وہ اپنے انجام کا بیان کرتا۔ کتاب مقدس میں ابلیس کو گرجنے والے شیر، پہلا پطرس باب 5 آیت 8 اور پرانے سانپ مکاشفہ باب 12 آیت 9 کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ شیر سخت تشدد اور اظہار ثانی کرتا ہے، سانپ دھوکہ دہی اور تباہی کرتا ہے۔ یوں روح القدس نے ابن آدم کو اس کی زمین پر فرمانبرداری اور کامل اعتماد کی وجہ سے 9 طرح کی ضمانتیں دی ہیں۔ اب خدا باپ 6 بار ان ضمانتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ آیت 14 چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ آیت 15 وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ آیت 16 میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ زبور نویس تو یہ کچھ کہتا ہے، لیکن ٹھہریے، ہم مسیح کے تحفظ کے وعدوں کو اس حقیقت سے کیسے ہم آہنگ کریں کہ لوگوں نے بالآخر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اگر ہم اس زبور کا دور حاضر کے ایمانداروں پر اطلاق کریں تو یہ اس حقیقت سے کہاں تک ہم آہنگ ہے کہ ان میں سے بہت سے بیمار ہیں، کسی جنگ میں مر جاتے ہیں یا کسی حادثے میں جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ اس کا کسی حد تک تو یہ جواب ہے، جو شخص یہوہ پر توکل رکھتا ہے، جب تک اس کا کام ختم نہیں ہو جاتا تب تک وہ لافانی ہے۔ یسوع نے بھی اپنے شاگردوں کو یہی بات بتائی۔ جب اس نے یہودیہ کو واپس جانے کے لیے کہا تو شاگردوں نے کہا، اے ربی، ابھی تو یہودی تجھے سنسار کرنا چاہتے تھے اور تو پھر وہاں جاتا ہے۔ یسوع نے جواب دیا، کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا، کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے، لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے، کیونکہ اس میں روشنی نہیں۔ یوحنا باب 11 آیت 7 تا 10 خداوند جانتا تھا کہ جب تک اس کا کام ختم نہ ہو جائے یہودی اسے چھو بھی نہیں سکتے، اور یہ بات ہر ایک ایماندار پر بھی صادق آتی ہے۔ ہاللویا! عین ممکن ہے کہ خدا اس زبور کی کسی آیت کے وسیلے سے خصوصی اور شخصی طور پر بھی ایماندار سے ہم کلام ہو۔ اگر وہ ہم کلام ہو
تو ایماندار اس میں درج وعدے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ شروع میں بیان کیا گیا واقعہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ بالآخر عمومی طور پر یہ بھی سچ ہے کہ جو شخص خداوند پر بھروسہ رکھتا ہے اسے اپنے تحفظ کا یقین ہے۔ ہم اکثر مستثنیات پر زیادہ زور دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عمومی اصول تو اب بھی سچ ہے کہ خداوند کی ذات میں تحفظ ہوتا ہے۔ آمین۔